الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 سے ہے۔ انشاءاللہ میں آج ترجمہ اس کی تفسیر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بس گزارش ہے کہ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں لے کر کے سماعت کیا کریں، اس لیے قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آپ جس نیت کے ساتھ سماعت کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوگی۔ اور قرآن کریم کی تو اتنی فضیلت ہے، قرآن کریم کی اگر ایک آیت جو شخص غور کے ساتھ اپنے کانوں کو لگاتا نہ سننے کے لیے تو اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں، اکابر علماء، ان جیسی کوئی قرآن کی تفسیر پیش ہی نہیں کر سکتا دور حاضر میں۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ سماعت کرنے سے پہلے آؤ اچھی نیتیں کر لیں۔ پوری کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ میں آج کا درس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کروں گا۔ آپ بھی حسب مطابق اچھی نیتیں کر لیجئے۔ تو سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ سماعت کریں۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے، پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر شخص پر کیا ہے؟ فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ
اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ اور آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے قرآن میں کہ یہودیوں یا عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا یہودیوں کا عیسائیوں کا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑنت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے، اسی لیے آج آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 5 پہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ترجمہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور یاد رہے اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ڈرائیں تو ٹھیک، نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے یہ۔ ان الذين كفروا سواء عليهم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے اور ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں منافقوں کے افعال، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے، آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، اور ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کی تعریف اور کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اور سماعت کریں، یہاں دو باتیں ذہن نشی رکھ لیں۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر، استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ پہلی بات۔ اب دوسری، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ اور یہ جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو ان تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے، آپ ہوں یا ہم ہوں، کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ بھائی ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں پیارے، آپ مبلغ کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ آپ بھی مبلغ بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ ہر مبلغ کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تبلیغ۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے تانے دے رہے ہیں، بالکل ٹینشن فکر نہ رکھے، محنت کرتا جائے، ہماری محنت ہوگی انشاءاللہ ایک روز میرا رب ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آج کا ہمارا درس کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔